مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ حقیقت کہنا پڑتی ہے کہ اگر ہم لوگ یہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ اپنا چھوڑ دیں، منفی رویہ چھوڑ دیں، اور چاہے کوئی دینی جماعت ہو یا سیاسی جماعت ہو، اس پر تنقید کی بجائے اپنی مثبت بات اگر لوگوں کے سامنے رکھیں، اپنا جو پازیٹیو ایک ماٹو ہے وہ اگر ہم لوگوں کے سامنے رکھیں، بالخصوص جو سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت، ابھی عبدالخالق صاحب بھی اور عقیل صاحب بھی اور حافظ صاحب بھی، ان ساری گفتگو کا خلاصہ میں اگر، اور جناب چیئرمین صاحب کی باتیں تو بالکل کھری کھری باتیں تھیں، ان کا خلاصہ اگر میں رکھ کے اپنی بات ختم کروں کہ کاش کہ ہماری سیاسی جماعتیں یہ رویہ اختیار کر لیں کہ وہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیں اور اپنی بات کریں، اور دینی جماعتیں ساری متحد ہو کر کوشش کریں اور نوجوانوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں، تو میرا نہیں خیال کہ ہندو جیسی بزدل قوم ہمارے ان مظلوم کشمیریوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہاں علماء تشریف رکھتے ہیں کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے۔ آج اگر ہم جہاد پر بات کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں یا بدقسمتی کے ساتھ اس کو دہشت گردی کے ساتھ اگر ہم جوڑتے ہیں، تو پھر مسلم امت کا حال یہی ہوگا، پھر ہم دنیا کے اندر مظلوم ہی رہیں گے، دنیا کے اندر ہم کمزور ہی رہیں گے، دنیا کے اندر ہم ہمیشہ دوسروں کے دستے نگر ہی رہیں گے۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا تھا، اسلام مغلوب ہو کر رہنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ مسلمان حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مسلمان محکوم رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ آج دنیا میں کسی ایک جگہ پر بھی صحیح معنوں کے اندر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے، اور جو برائے نام مسلمان حکمران موجود ہیں، مسلمان ملک موجود ہیں، آج اگر ہم صحیح معنوں میں جائزہ لیں کہ وہ کشمیریوں کی عملی مدد کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا ساری زندگی اور ساری عمر ہم لوگ محض 5 فروری یوم یکجہتی کشمیری مناتے رہیں گے، یا عملی طور پر ہم کوئی قدم بھی اٹھائیں گے؟ جس طرح چیئرمین صاحب نے بھی یہاں بات کہی ہے، ہم اپنے مسلمان جوانوں کے اندر اگر جذبہ جہاد پیدا کریں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہندو بنیا مسلمان مجاہدین کے سامنے ٹھہر سکتا ہے؟ اگر ہم جہاد کی بات کرتے ہوئے شرم محسوس کریں گے تو پھر یقین رکھیں کہ ہمارا حشر ساری زندگی یہی ہوتا رہے گا۔ اس لیے 5 فروری کا پیغام میں اپنے الفاظ کے اندر اگر بیان کروں تو وہ یہی ہے کہ پوری مسلم امت کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا ساری زندگی وہ ہمارے مظلوم بھائی ہماری آنکھوں کے سامنے، کروڑوں مسلمانوں کے سامنے، ان عورتوں کی، ہماری مسلمان بہنوں اور ماؤں کی عزتیں لٹتی رہیں گی، ہمارے نوجوان ذبح ہوتے رہیں گے، وہاں ہماری مسجدیں ان کو تالے لگتے رہیں گے، عید کی نمازوں کے اندر نمازوں پر پابندی رہے گی، جمعے کی نماز پر پابندی رہے گی، اور پوری مسلم امت یہ تماشا دیکھتی رہے گی، اور ہم محض تقریریں کرتے رہیں گے۔ تو بات وہی ہے کہ ہم اپنے مسلمان حکمرانوں سے یہ کہتے ہیں، اور بالخصوص پاکستانی حکمرانوں سے یہ کہتے ہیں، اپنے قابل احترام افواج پاکستان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم بجائے پرائی لڑائیاں لڑنے کے، بجائے دوسروں کی لڑائیاں لڑنے کے، اپنی معیشت کی بھی تباہی کرنے کی بجائے آج اگر ہم جذبہ جہاد کی جو ہماری فوج کا سرمایہ افتخار ہے
اس کو اگر ہماری فوج اپنا لے اور پریکٹیکلی اس ہندو بنیے کو سبق سکھا دے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ہمارے مظلوم بھائی ہمارے سامنے وہ محض نعرے ہی لگاتے رہیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے سارے پروگرامات کے اندر پاکستان کا نام لیتے ہیں، پاکستان کا جھنڈا سر بلند کرتے ہیں، اور پاکستان کا نام لیتے ہوئے ان کی زبانیں نہیں تھکتی ہیں، آزادی کے نعرے لگاتے ہیں۔ ان کی نظریں پوری مسلم امت پر ہیں اور بالخصوص پاکستانی عوام پر ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر پاکستانی فوج پر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فرض پاکستانی قوم کا ہے، پاکستانی فوج کا ہے کہ آج کشمیریوں کو آزادی دلانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔